أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم۔ سب سے پہلے اللہ وحدہ جل مجدہ الکریم کی بےحد حمد و ثنا، بےحد تعریف اس وحدہ لا شریک کی جو ساری کائنات و ششریحات کا خالق و مالک ہے، جو ساری کائنات کے بادشاہوں کا عظیم بادشاہ ہے۔ اس کے بعد لا تعداد کروڑاں درود و سلام آقای دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، نبی محتشم، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاہ لامکان، نازش ہر دو جہاں، والی کون و مکان، سید انسجاں، سرور لالا رخاں، سرنشین مہوشاں، شہنشاہ حسینہ، پتیمہ دوراں، ماہ خوباں، حبیب رب کبریا، حبیب رب رحمان، صاحب لولا کلمہ خلقت الکائنات، صاحب لولا کلمہ خلقت الافلاق، صاحب لولا کلمہ خلقت الدنیا، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تقویم عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطہا، رازدار ما اوہا، صاحب علم نشرہ، معصوم سجدہ آمینہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد و آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگان دین، دوست احباب، نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ، میں آپ احباب کے سامنے اور مجھے بھی کال کی کہ کچھ دیر کے لیے یہاں پر حاضری دیں، چونکہ آج 11ویں شریف ہے۔ میں بھاولپور محفل کے لیے جانے لگا تھا تو شاہد بھائی نے کہا کہ آپ پلیز یہاں پر ضرور آئیے گا، تو میں سمجھتا ہوں شاید بزرگوں کا حکم تھا کہ آپ احباب کی زیارت کرنی تھی اور ان کی بارگاہ میں نوکری پیش کرنی تھی۔ بس 10 سے 15 منٹ کلام کرنا میں نے آپ احباب کے سامنے۔ عزیزان قدر، یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کا ولی یہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا۔ ان کی بھی ہماری طرح 2 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 کان ہوتے ہیں، 2 پاؤں ہوتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں، اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، ان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ولی بیٹھا فرش پہ ہوتا ہے، اس کی نظر عرش پر ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کے ولی سے ملتا کیا ہے؟ ان کی بارگاہ میں آ کر بلا ملتا کیا؟ میں نے قرآن کھولا، میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن مجھے یہ بتا اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ جب میں نے 16واں سپارہ کھولا نا تو میں نے سورہ کہف کی تلاوت کی، مجھے اصحاب کہف کا وہ واقعہ یاد آیا کہ بلا ایک کتا تھا جو اللہ والوں کی چوکھٹ پہ آیا تھا، جو اللہ والوں کے در پہ آیا تھا۔ اب اللہ پاک قرآن میں اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کر رہا ہے، اٹھنے کے انداز کو بیان کر رہا ہے، سونے کے انداز کو بیان کر رہا ہے۔ میں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کتا تو پلید ہوتا ہے، کتا تو نجس ہوتا ہے، کتا تو ناپاک ہوتا ہے، تو نے اس کا ذکر قرآن میں کیوں کر دیا؟ اللہ فرماتا ہے بندے گستاخ نہ بنو، یہ کتا ضرور تھا پر ولیوں کو بھونکنے والا نہیں تھا۔ یہ کتا ضرور ہے پر اللہ کے ولیوں کو بھونکنے والا نہیں۔ اچھا مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ 4 ٹانگوں والے جانوروں کو تو پتہ ہے کہ اللہ کے ولی کون ہے، پر یہ بات 2 ٹانگوں والے جانور کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ عزیزان قدر، ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتا ہے استدراج۔ جو کرامت ہوتی ہے، کرامت کی ڈیفینیشن یہ ہے، کرامت کی تعریف یہ ہے کہ ولی کا ایک ایسا کام جو اس کی عادتاً خلاف ہو، دوسرے تمام لوگ وہ نہ کر سکیں، اس سے کہتے ہیں کرامت۔ اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آ کر، اللہ والوں کی چوکھٹ پہ آ کر ملتا کیا؟ کیونکہ آج 11ویں شریف بھی ہے، بزرگوں کا عرس بھی ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے آستانے پر بیٹھے ہیں، ایک عورت آتی ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، آگے عرض کرتی ہے غوث اعظم آپ مہربانی کریں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا مانگیں، میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے، اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بی بی جا اللہ تجھے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لوح محفوظ میں لکھا تھا کہ اس بی بی کے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ جب غوث اعظم نے کہا نا بی بی جا اللہ تجھے 2 بیٹے عطا فرمائے، غیب سے آواز آتی ہے میرے عبدالقادر اس کے نصیب میں 1 نہیں ہے، آپ 2 کی بات کرتے ہو۔
اب غوث اعظم جلال میں آ رہے ہیں، غوث فرماتے ہیں بی بی جا اللہ تجھے 3 بیٹے عطا فرمائے. غیب سے آواز آتی ہے بی بی غوث اعظم اس بی بی کے مقدر میں ایک نہیں ہے، آپ 3 کی بات کرتے ہو. غوث اعظم فرماتی ہے بی بی جا اللہ تجھے 4 بیٹے عطا فرمائے. غیب سے آواز آتی ہے کہ غوث اعظم اس کے مقدر میں ایک نہیں، آپ 4 کی بات کرتے ہیں. کہ میرے غوث گانا بی بی جا اللہ تجھے 7 بیٹے عطا فرمائے. اس بی بی نے جوتا اتارا، توڑ کے آگے آ گئی، غوث اعظم کے قدموں کو پکڑ کے عرض کرتی ہے حضور پاس کر دے 7 بیٹے کافی ہے. غوث اعظم نے فرمایا ارے اتنی کم ضرب نکلی ہے، آج عبد القادر آل نبی اولاد علی کی عطاؤں کا سمندر ڈھاکے مار رہا تھا، تو مجھے بولنے دیتی، مجھے نہ روک دی. رب کعبہ کی قسم بغداد کی آبادی ایک طرف ہوگی، تیری اولاد ایک طرف ہوگی. تو اتنی کم ضرب. اللہ والوں کی بارگاہ میں آ کر جو مقدر میں نہ ہو نا، جو مقدر میں نہ ہو ان کی دہلیز میں، اور ہم جب اللہ والوں کے مزار پہ جاتے ہیں ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو دیتا ہے یہ ولی دیتا ہے. نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مولا یہ ہے تیرے پیارے، تو ہے ان سے راضی، تو ہماری بھی سنتا پر ان کی تھوڑا جلد سن لیتا. مولا ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس اللہ والے کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما. ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے، ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے. اگر کوئی اللہ والوں کی عظمت کا قائل نہیں ہے، اور قبلہ یہ جو ولایت ہے نا، ولایت یہ کوئی مولوی تقسیم نہیں کرتا، یہ مولا علی تقسیم کرتا. بے شک بے شک بے شک. میں زیادہ فتوے تو دیا نہیں کرتا، ایک چھوٹا سا فتویٰ، کیونکہ میں ہوں زہرا کے در کا کمی. آج کوئی ناز کرتا ہے خطیب بن کر، آج کوئی ناز کرتا ہے ادیب بن کر، آج کوئی ناز کرتا ہے مولوی بن کر، آج کوئی ناز کرتا ہے حجت الاسلام بن کر، آج کوئی ناز کرتا ہے مفکر اسلام بن کر، آج کوئی ناز کرتا ہے شیخ الاسلام بن کر، آج کوئی ناز کرتا ہے ادیب بن کر، آج کوئی ناز کرتا ہے نقیب بن کر. میں ہوں اللہ والوں کا ماننے والا، میری مولویوں سے کبھی بنی نہیں ہے. میں ہوں صوفیاء کا ماننے والا، میں نے صوفیاء کے قدموں میں بیٹھ کے صرف اتنا سیکھا کہ خطیب ہونا رد ہو سکتا، ادیب ہونا رد ہو سکتا، مولوی ہونا رد ہو سکتا، پر زہرا کے در کا کمی ہونا کبھی رد نہیں ہو سکتا. قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے جو بندہ بھی حلالی ہوگا وہ مولا علی کی چوکھٹ کا سوالی ہوگا. واہ 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 واہ. جس کو جو کچھ مل رہا ہے نا، یہ مل میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ رہا. سبحان اللہ. پہلے جتنے انبیاء تھے نا، ان کی جو امتیں تھیں، قبلہ جب وہ گناہ کرتی تھی نا، وہ گناہ ماتھے پہ لکھ کے سامنے آ جایا کرتا تھا. ہر نبی کی امت میں اللہ پاک نے اس نبی کے ساتھ ولی کو بھیجا، ولی کو ساتھ رکھا. اب ولی کرتے کیا ہیں؟ قرآن پاک سے پوچھ لیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بھرے مجمع میں کہتے ہیں، کیونکہ وہاں سے ملکہ بلقیس نے چلنا شروع کیا، اس نے آنا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ملکہ بلقیس بہت قریب آ گئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور آپ کی مجلس میں دنیا کی ہر مخلوق کی جنس آپ کی مجلس میں آتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر میری بارگاہ میں پیش کر دے. ایک قوی ہیکل بڑا مضبوط جن کھڑا ہوا. وہ جن کہتا ہے حضور مجھے اجازت دیں. آپ فرماتے ہیں کتنی دیر لگائے گا؟ کہنے لگا آپ کی محفل ختم نہیں ہوگی، تخت آپ کے قدموں میں ہوگا. ٹھیک ہے، محفل ختم. اب محفل کب شروع ہوتی تھی، کب ختم ہوتی تھی؟ صبح غالباً 8 بجے کے قریب محفل لگتی تھی، 12 بجے کے قریب وہ محفل ختم ہوتی تھی. اب یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی، ہزاروں کروڑوں میل دور تھا وہ تخت. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تخت اس سے بھی پہلے چاہیے. اب سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا نا کوئی تو ہوگا. اب وہ کوئی کون ہے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جب آپ نے کہا نہیں تب اس سے بھی پہلے چاہیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امت کا ایک ولی کھڑا ہوا. اس ولی نے عرض کی حضور مجھے اجازت ہے. آپ نے فرمایا تو کتنی دیر لگائے گا؟ کہا یہ آپ کی آنکھ کی پلک نہیں چھپکے گی، تخت آپ کے قدموں میں ہوگا. تخت آپ کے قدموں میں ہوگا. اب قرآن سے پوچھ لو، قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ کی پلک نہیں جھپکی، تخت آپ کے قدموں میں تھا. اور یہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی شان ہے. آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا بھی سکتا ہے، سلیمان نبی کے قدموں میں رکھ سکتا ہے. اب یہ سلیمان نبی کون ہے جو معراج والی رات میرے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے؟ وہ سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کی شان یہ ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے تختہ لا کے سلیمان کے قدموں
सुभान अल्लाह। और ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली का आलम है। अब गौसे आज़म रहमत, बस आखिरी बात करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेहमान सना खान है, और उसके बाद आप उनको सुनिएगा। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला, मिशकात शरीफ की किबला हदीस है, मिशकात शरीफ की कोई पूछे तो ये आपने उसको बताना। मिशकात शरीफ तमाम मकातिब फिक्र में पढ़ाई जाती है, हर बंदा पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है। मिशकात शरीफ की हदीस है, हदीस पाक के लफ्ज हैं, ला युरदुल कज़ा इल्ला दुआ, कि दुआ तकदीर को बदल देती है या दुआ ही तकदीर बदलती है। दुआ, बस मेरी आखिरी बात है, तवज्जो मेरी तरफ कर। दुआ तकदीर को बदल देती है या दुआ ही तकदीर बदलती है। गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का ज़बान है, एक ईसाई, एक क्रिश्चियन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार, उसकी बहस होती है बगदाद के मोहल्ले में, किसके साथ? एक मुसलमान के साथ। वो मुसलमान कौन था? जो गौसे आज़म के दर का नौकर था, गौसे आज़म का मुरीद था। उस ईसाई की और उस मुसलमान की बहस हो गई। बहस किस बात पे हुई? वो ईसाई कहते हैं मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान ज्यादा है, मुसलमान कहता है नहीं नहीं मेरे मुस्तफा की शान ज्यादा है। अगर मैं बरेली के कलंदर की जुबान से सुनूं तो मेरे इमाम कहते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब वो ईसाई और मुसलमान दोनों बहस कर रहे हैं। ईसाई कहता है नहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ज्यादा शानों वाले, वो मुसलमान कहता है नहीं मेरे मुस्तफा ज्यादा शानों वाले। दोनों की तकरार चल रही है, दोनों की बहस चल रही है। वो ईसाई कहता है नहीं हम बहस नहीं करते, हम इल्मी बात करते हैं। उसने कहा कर। वो ईसाई कहता है तुम्हारे मुसलमानों का कुरान कहता है हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप मुर्दे जिंदा करते थे, तुम्हारे नबी क्या कर सकते हैं? अब वो मुसलमान बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं, वो चुप हो गया, वो खामोश हुआ। इसको जवाब क्या दूं कि भला बगदाद के मोहल्ले में ना ये बात फैल गई कि मुसलमान हार गए ईसाई जीत गए, मुसलमान हार गए ईसाई जीत गए। अब बात इस तरह फैली जिस तरह जंगल में आग लगती है। मेरे गौसे आजम तक ये बात पहुंची, आप मिंबर पे बैठे थे, आप जलाल में आ गए। आप फरमाते हैं कौन ऐसा बदबख्त है जो ये कहता है हमारे नबी की शान कम है, ईसा अलैहिस्सलाम की शान ज्यादा। गौसे आजम ने कभी ये जुमला सुना ना? गौस फरमाते हैं मुझे उस मोहल्ले में ले जाओ, उस ईसाई के पास ले जाओ। उस ईसाई से मुलाकात हुई, आपने फरमाया तू क्या शोर मचा रहा है, तूने क्या कहा है? उसने कहा जी मैंने क्या कहना है, कुरान कहता है हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जिंदा करते थे, आपके नबी क्या कर सकते हैं? मेरे गौस के चेहरे पर तबस्सुम की खिलखिलाहट आई। गौस मुस्कुरा के फरमाते हैं बस तेरे नबी मुर्दा जिंदा करते थे, मैं नबी तो नहीं हूँ, मैं आले नबी औलादे अली, तू कहे तो मुर्दा तो मैं भी जिंदा कर सकता हूँ। उसने कहा अच्छा अगर आप ये कर दें तो मैं आपके हाथ में इस्लाम कबूल करूंगा, आपका मुरीद बनूंगा। गौसे आजम ने उसका दामन पकड़ा, दामन पकड़ के ले गए बगदाद के बड़े पुराने कब्रिस्तान में। गौसे आजम ने कहा ये देख ले यहाँ हजारों की तादाद में कब्रें हैं, कब्र पे हाथ रखना तेरा काम है, कब्र वाले को जिंदा करना मेरा काम है। उसने कितना एक बोसीदा बड़ी पुरानी कब्र पे हाथ रखा, हाथ रख के कहता है इस कब्र वाले को जिंदा करके दिखाए। अब मेरे होश ने विलायत की निगाह से उस कब्र पे नजर डाली। वो जो कब्र वाला था ना, कब्र वाला गवैया था, जब दुनिया में जिंदा था ना गाना गाया करता था, बाजा बजाता था। होश फरमाते जिसका तूने कहा है ना ये कब्र वाला गवैया था, गाने गाया करता था, बाजा बजाया करता था, अगर तू कहे तो ये बाजा बजाता हुआ कब्र से बाहर आ जाए। उसने कहा अच्छा अच्छा अगर ऐसा कर दे तो बड़ी बात होगी। होश फरमाते मुझे ये बता जब तेरे नबी मुर्दे जिंदा करते थे क्या कहते थे? कहने लगा वो कहते थे कि कुम बिइज़्निल्लाह, कब्र वाले अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो। अब ये तारीख के अल्फाज है फतवज्जहू इलल कब्रि वकाल कुम बिइज़्नी, मेरे होश उस कब्र की तरफ मुतवज्जे हुए, कब्र को ठोकर मार के कहते हैं कब्र वाले कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो। वो कब्र फटी, मुर्दा गाता हुआ बाहर निकल आया, कहने लगा क्या क़यामत है? होश फरमाते नहीं मेरी करामत है। ये देखना चाह रहा था, ये मुकाबला कर रहा था मेरे मुस्तफा का, मैं इसको मुस्तफा के
بچوں کی شان دکھا رہا. یہ جو اللہ والے ہیں اللہ والوں کے مزار پہ آئے ہیں اگر یہاں آئے ہیں تو خالی جھولیاں لے کر آیا کریں اور یہ عقیدہ لے کر آیا کریں دیتا رب ہے دلاتے یہ ہے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. زندگی نے ساتھ دیا.